بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے شکل ثانی، اور شکل ثانی میں شکل ثانی کی دو شرطیں تھیں کہ اس کے مقدمے، دونوں مقدمے کیف کے اعتبار سے مختلف ہوں، یعنی اگر ایک ان میں سے موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، اور اس کا کبرا کلی ہونا چاہیے۔ یہ دو شرطیں ہیں شروط عامہ کے علاوہ۔ تو جب اس میں یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو اس کے جو نتیجے ہوں گے، اس کا پہلا نتیجہ کہ صغرا موجبہ کلیہ ہوگا، صغرا کبرا سالبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ سالبہ کلیہ کا، جیسے کلو مجتر ذو زلف۔ زلف مانے یاد ہے کہ بھول گئے؟ فرقان، زلف مانے کیا ہوتا ہے؟ زلف، آواز نہیں آئی آپ کی؟ پورے والے راستے میں کیا؟ جس کو خور ہوتا ہے جناب۔ ہاں، رکیے ذرا، مجھے سننے میں دقت ہو رہی ہے بیٹا۔ تو کل مشتر ذو زلف، کہ وہ حیوان چگالی کرنے والے حیوان ذو زلف ہوتے ہیں، یعنی دو کھر والے ہوتے ہیں۔ ایسا کھر، دیکھیں ایک گھوڑے کا کھر اور گائے کے کھر، بھینس کے کھر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ گھوڑے کا کھر دیکھیے پورا گول ہوتا ہے، گدھے کا پورا گول ہوتا ہے، غور کیا؟ جی جناب۔ اور گائے اور بھینس کا، بکری کا کیا ہوتا ہے؟ بیچ سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ جی، تو ذو زلف کٹے ہوئے والے کو بولیں گے۔ کہہ رہے ہیں کلو مشترن، جتنے جگالی کرنے والے جانور ہیں، ذو زلفن، وہ دو کھر والے ہیں۔ ولا شیء من الطائر بذی زلف، اور پرندوں کی کوئی شے دو کھر والی نہیں ہے۔ لا شیء من المشتر بالطائر، اور جتنے بھی مجتر ہیں، جگالی کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی پرندہ نہیں ہے۔ دوسرا نتیجہ دیکھیے کیا ہوگا، کہنا تتألف صغراہ من سالبہ کلیہ وکبراہ موجبہ کلیہ۔ اچھا، پہلے دوسرے کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہلا کیا تھا؟ موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ تھا، کبرا سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ۔ یہاں الٹا کر دیا ہے، بس یہاں صغرا سالبہ کلیہ ہے، کبرا موجبہ کلیہ، ٹھیک ہے، اور نتیجہ سیم کا سیم ہے۔ آئی سمجھ میں؟ نتیجہ وہی کا وہی ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں کیا کہا تھا؟ صغراہ من موجبہ کلیہ، کبرا سالبہ کلیہ۔ یہاں صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ۔ جیسے لا طالب من الکسالى بناجح، کوئی طالب علم سستوں میں سے یا کوئی سست طالب علم کامیاب نہیں ہے۔ وَكُلُّ مُجِدٍ نَاجِحٌ، اور ہر کامیاب، ہر محنتی کامیاب ہے۔ کہا لا طالب من الکسالى بمجدین۔ یہاں پہ بتائیے حد اوسط کون سا لی حیدر، کس کو حذف کیا گیا ہے؟ حد اوسط بناجح ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں قضیوں میں محمول، ٹھیک ہے، یہ حد اوسط ہے، ہم نے اس کو حذف کر دیا، حذف کر کے نتیجہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں،
وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِن مُوجِبَ جُزْئِيَّةً کہ صغرا کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ. وَكُبْرَاهُ مِن سالبة كُلِّيَّةٍ اور کبرا کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ. نتیجہ دیکھیے کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ. کیوں نتیجہ جزئیہ لیا؟ بھائی ایک موجبہ ایک سالبہ تو نتیجہ سالبہ سمجھ میں آتا ہے. یہ دیکھیے یہ کیا تھا؟ جزئی. یہ جزئیہ ہے اور ایک کلیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اضعاف کون ہے؟ جزئی کے کلی؟ جزئی اضعاف ہے، تو اس لیے ہم نے نتیجہ کیا بنایا؟ سالبہ جزئیہ. ٹھیک ہے، جیسے بعض المعادن ذهب، کچھ معدن فضہ ہے. ٹھیک ہے، موجبہ جزئیہ ہی ہے، کچھ معدن فضہ ہے. ولا شیء من الفضة بذهب، اور کوئی بھی چیز چاندی کی سونا نہیں ہے. اب یہاں حد اوسط کہاں ہے بتائیے؟ رضی. رضی جی جناب. حد اوسط کہاں ہے اس میں؟ بذہبہ. ہاں بذہبہ نہیں، بذہبن. ٹھیک ہے، چونکہ شکل ثانی کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط کہاں ہو، دونوں میں محمول ہو. یہ دیکھیے یہاں بھی محمول ہے، یہاں بھی. اس کو ہم حذف کر دیں گے اور کہہ دیا بعض المعدن لیس بفضہ، کچھ معدن فضہ نہیں ہے. کلیئر ہے نہیں والا؟ نتیجہ کیسے نکل رہا ہے؟ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں اس میں؟ محمد علی حیدری. جناب. اور رابع دیکھیں، نتیجہ رابع کیا بنے گا؟ کہہ رہا تتألف صغراہ من سالبہ جزئیہ. یہاں دیکھیں یہاں موجبہ جزئیہ تھا، صغرا کیا تھا؟ موجبہ جزئیہ. چوتھے میں کیا ہو گیا؟ سالبہ جزئیہ. کبرا کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ سالبہ کلیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ایک سالبہ جزئیہ ہے، دوسرا سالبہ کلیہ کیوں نہیں ہے؟ موجبہ کلیہ کیوں ہے؟ دونوں میں سالبہ اور موجبہ الگ الگ. ہاں دونوں میں کیف کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے، صغرا اور کبرا میں. واضح؟ اب دیکھیے کہ صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا موجبہ کلیہ. نتیجہ سالبہ جزئیہ. یہاں بھی دیکھیں موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ جزئیہ. یہاں سالبہ جزئیہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ. کیوں؟ کیونکہ موجبہ سالبہ میں سالبہ کیا ہے؟ اضعاف ہے، اور کلی اور جزئی میں جزئیہ کیا ہوگا؟ اضعاف ہوگا. مثال دیکھیے اس کے، کہہ رہے ہیں بعض الجسم لیس بمعدن، کچھ جسم معدن نہیں ہے. جسم کہتے ہیں سامان کو. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا جو اپنی جسم کو رکھتا ہو. جیسے یہ موبائل ایک جسم رکھتا ہے، لیپ ٹاپ جسم رکھتا ہے، ماؤس کی بورڈ یہ سب جسم رکھتے ہیں. کہنا بعض الجسم لیس بمعدن، کچھ جسم معدن نہیں ہے. وکل ذهب معدن، اور ہر سونا کیا ہے؟ معدن ہے. تو بعض الجسم لیس بمعدن، یہ سالبہ جزئیہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے علی حیدر؟ بعض الجسم لیس بمعدن سالبہ جزئیہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی جناب. ہاں سالبہ جزئیہ ہے. وکل ذهب معدن، سالبہ جزئیہ.
ہاں کل ذهب معدن محب یہ موجبہ کلیہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب یہ موجب کلیہ ہے. جی ہاں. جناب. اب اس میں بتائیے راغب حد اوسط کہاں ہے؟ معدن. معدن دونوں میں محمول ہے. اس کو ہم گرا دیں گے اور نتیجہ کیا بنا دیں گے؟ بعض الجسم لیس بذهبین، بعض الجسم لیس بذهبین، کچھ جسم سونا نہیں ہے. اب اس کا خلاصہ دیکھیں. پہلی شکل کے نتیجے کتنے ملے تھے ہمیں؟ 4. دوسری شکل کے نتیجے کتنے ملے؟ 4. پہلا کیا ہے؟ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ. نتیجہ سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ. اسی کو پہلے والے کو الٹ دیا کہ نہیں الٹا؟ دیکھیے پہلے والے کو عکس کریں گے. یہاں موجبہ کلیہ تھا تو یہاں کبرا موجبہ کلیہ ہو گیا. یہاں سالبہ کلیہ کبرا تھا، یہاں سالبہ کلیہ کیا ہو گیا؟ صغرا. نتیجہ وہی کا وہی رہے گا سالبہ کلیہ. موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ جزئیہ. سالبہ جزئیہ موجبہ کلیہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ. جو جناب ضعیف ہوتا ہے جناب اس کو نتیجہ بناتے ہیں. ہاں جو ضعیف ہوگا اس کو نتیجے میں، یعنی نتیجہ جو ہے اضعف کی اتباع کرتا ہے. اچھا. ہاں جیسے ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کلی کے جزئی. جزئی. اور ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے، نتیجہ کیا لے گا؟ سالبہ. واضح؟ ایسے اس میں دیکھ لیے ایک موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ. اس کو اگر ہم یہ مٹا دیتے ہیں، یہ سب لے مٹا دیں، اب آپ نتیجہ دیکھیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کلی ہے اور یہ بھی کلی ہے تو نتیجہ بھی کیا رہے گا؟ کلی. ارے نہیں، کم کے اعتبار سے، کم اور کیف دونوں دیکھنا ہے نا. تو کم کے اعتبار سے پہلا نتیجہ بھی کلی، دوسرا بھی کلی، صغرا بھی کلی، کبرا بھی کلی، نتیجہ بھی کیا ہوگا؟ کلی. اب بچا کیف کے اعتبار سے، تو ایک سالبہ ایک موجبہ، نتیجہ کیا لے گا؟ سالبہ. سیکنڈ پہ آئیے، سمجھ میں آئے گی رضی کنسپٹ کو سمجھے؟ نتیجہ کیسے نکالنا ہے؟ جی نہیں سمجھ میں آیا تو بولو بورڈ کی مدد لیں ہم. جی جناب ایک بتا دی ایک بار بورڈ. ٹھیک ہے. ایک ہے سالبہ کلیہ صغرا اور یہ موجبہ کلیہ. ہم نے کہا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کم کہتے ہیں کل اور جز کو. کل اور جز، کلی اور جزئی کہیے، بلکہ کلی اور جزئی. ایک ہوتا ہے کیف کہتے ہیں ایجاب اور سلب کو. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اب کلی اور جزئی میں اضعاف کون ہے؟ جزئی کیا ہے؟ یہ اضعاف ہے. زیادہ کمزور کون ہے؟ جزئی. ایجاب اور سلب میں کمزور کون ہے؟ اضعاف کون ہے؟ سلب. نتیجہ اضعاف مقدمتین کی اتباع کرتا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ اب یہاں
دیکھیں یہ بھی کلی یہ بھی کلی ہے. کم کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ کلی. تو نتیجہ بھی کیا رہے گا؟ کلیہ رہے گا. اور ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے. تو موجبہ اور سالبہ میں یہ کیف ہو گیا. کون سا اضاف ہے؟ موجبہ اضاف ہے کہ سالبہ اضاف ہے؟ تو سالبہ اضاف ہے. ہم کیا بنائیں گے؟ سالبہ کلیہ. واضح؟ اور دیکھیے ایک مثال آپ کو بتا دیں. اب دیکھیے یہاں پہ ایک لیا ہم نے موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ، اور یہاں لیا سالبہ کلیہ. نتیجہ کیا دیں گے یہ بتائیے؟ کلی اضاف ہے کہ جزئیہ اضاف ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں رضی؟ اضاف کون ہے؟ اضاف سمجھتے ہو؟ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. اضاف اخص. تو اضاف کون ہے؟ کلیہ یا جزئیہ؟ جزئیہ. جزئیہ. نتیجہ کیا دیں گے؟ جزئیہ. اچھا یہ بتائیے یہ سالبہ ہے یہ موجبہ ہے؟ تو کون سا اضاف ہے؟ سالبہ. سالبہ اضاف ہے تو اس کو بنا دیں گے ہم، نتیجہ رہے گا سالبہ جزئیہ. ٹھیک ہے. اب سالبہ جزئیہ کا قضیہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مثلا سالبہ جزئیہ کا ایک نتیجہ آپ قضیہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں. مثلا بعض الحیوان لیس بانسان. لیس بانسان. ٹھیک ہے. یہ سالبہ جزئیہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض الحیوان لیس بانسان سالبہ جزئیہ ہے. یہ قضیہ کیا کہلائے گا؟ سالبہ جزئیہ. تو آپ کو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو نتیجے نکالنے ہیں. یہ کنسپٹ آپ کو پکڑنا ہوگا. اگر یاد رہے گا تو ٹھیک، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو آپ اس کنسپٹ سے نتیجے نکال سکتے ہیں اور قضیے خود سے بنا سکتے ہیں. بس آپ کو کیا یاد رکھنا ہوگا؟ یہ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ. ایک جگہ مجھے یاد آتی ہے جس کی مخالفت ہوتی ہے، ورنہ تو ہر جگہ اس قاعدے کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ صغرا اور کبرا معلوم ہے کہ اس کے نتیجے کا صغرا کبرا کیا ہے، نتیجہ اگر بھول بھی جائیں گے تو نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں. واضح؟ ممکن ہے کہ نہیں آپ لوگوں سے بیٹا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ چراغ شارق؟ جی جناب. جی جناب. آواز نہیں آئی بیٹا آپ کی. پھر بولنا. بولو چراغ. جی جناب. جی جناب. اب آئیے دیکھتے ہیں الشکل الثالث. شکل الثالث کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا ما کان الاوسط فیہ، کہ جس میں حد اوسط ہو موضوعا فی المقدمتین، دونوں مقدموں میں کیا ہو؟ موضوع ہو. دیکھیں یاد رکھیے گا دوسری شکل کیا ہے کہ دونوں مقدموں میں محمول ہو. تیسری شکل کیا ہے کہ دونوں میں کیا ہو؟ موضوع ہو. شرطیں کیا ہیں اس کی؟
لأجل ان يكون الشکل الثالث منتجا، کہہ رہے اس واسطے کہ شکل ثالث ہو با نتیجہ، یشترط فیہ بالاضافۃ الی الشروط العامۃ ما یلی، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ان شروط عامہ کے علاوہ یہ مندرجہ ذیل شرطوں کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ ان تکون صغراہ موجبہ، کہ اس کا صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ وان تکون احدی مقدمتیہ کلیہ، اور دونوں میں سے کوئی ایک مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ کلی ہونا چاہیے۔ صغرا موجبہ اور سالبہ نہ ہو، اور کبرا کیا ہو؟ دوسری شرط ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو، چاہے صغرا یا کبرا۔ کہہ رہے اذا توفر الشکل الثالث على شروط الانتاج العامة والخاصہ، کہہ رہے ہیں جب شکل ثالث میں شروط نتائج جو عام ہو یا خاص اگر دونوں پائے جائیں، تکون اقسامہ المنتجہ ہی ما یلی، تو اس کے نتیجے میں آنے والی قسمیں مندرجہ ذیل ہوں گی۔ کیا کیا ہے؟ وتتألف صغراہ من موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ ہو، اور کبرا ہو موجبہ کلیہ ایضاً، اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو۔ مجھے بتائیے دونوں موجبہ کلیہ کیسے ہوئے؟ نتیجہ یہ شرط کیا کہ ان تکون صغراہ موجبہ، ٹھیک ہے؟ یہ موجبہ کی جو شرط ہے تو یہ موجبہ ہے کہ نہیں؟ صغرا موجبہ ہے، اور ایک کلی ہونا چاہیے، چاہے پہلا ہو یا دوسرا، یہاں دونوں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا دیکھیے یہاں پہ، یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، ایک مورد مجھے یاد آتا ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، جی یہی وہ یہی آ گیا، یہی آ گیا۔ چونکہ یاد ہے کہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ کیا آ گیا؟ موجبہ جزئیہ نتیجہ آیا۔ اب آ جائیے اوپر والے میں آ کے دیکھیے، یہاں ہم نے کہیں پہ گزرا تھا نا جی موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ کیا تھا؟ موجبہ کلیہ، یاد آیا؟ شکل اول میں آئیے، یہ دیکھیے شکل اول آپ کو نظر آئیے، موجبہ کلیہ کا نتیجہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے موجبہ کلیہ، غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن یہیں پہ کیا ہوا؟ شکل ثالث میں آئے، جو بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک آپ کو جو ہے اس کی مخالفت کرتا نظر آئے گا، وہ ایک یہی ہے کہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے صغرا موجبہ کلیہ، کبرا بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ کیا دے دیا؟ موجبہ جزئیہ۔ تو یہ آپ کو اس کا تو آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا کہ شکل ثالث میں کہ جہاں حد اوسط کہاں ہو؟ دونوں میں موضوع ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ کو اس کا یاد کرنا ہوگا۔ مثال اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کل ذہب معدن، ہر سونا کیا ہے؟ معدن ہے۔ وَكُلُّ ذَهَبٍ غَالِيُ الثَّمَنِ، اور ہر سونا کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ غالی الثمن یعنی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہاں انہوں نے کہا بعض المعدن غالی الثمن، کچھ معدن غالی الثمن ہے۔ اچھا یہاں پہ بتائیے اگر کلیہ لائیں گے تو غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، کیا ہر معدن مہنگا ہے؟ نہیں، لوہا بھی معدن ہے لیکن وہ مہنگا نہیں ہے۔ تو اس لیے موجبہ کلیہ کا نتیجہ جس طرح سے شکل اول میں موجبہ کلیہ مل رہا تھا، یہاں موجبہ کلیہ شکل ثالث میں موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ کیا ملے گا؟ موجبہ جزئیہ۔ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد اس کی دوسری چیزیں ہم لوگ کر لیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔